ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب موچی رہتا تھا۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ وہ بیچارہ اسی سوچ میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک جادوگر سامنے آ گیا۔ جادوگر نے موچی سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ موچی نے اپنی ساری داستان سنا دی۔ اس پر جادوگر بولا، تم پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ تم ایک ایماندار آدمی ہو۔ میں تمہیں تمہاری ایمانداری کا انعام دیتا ہوں۔ یہ کہ جادوگر نے اپنے جادو سے جادوئی گائے بنائی اور موچی سے کہا، یہ جادوئی گائے ہے، تم اس کا دودھ بیچ کے امیر ہو جاؤ گے، اس کا دودھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سن کر موچی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جادوگر کا شکریہ ادا کیا۔ جادوگر نے اس موچی سے کہا، اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پڑے تو میں تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہوں، تم وہاں آ کر مجھ سے مدد لے سکتے ہو۔ یہ سن کر موچی خوش ہو گیا۔ جادوگر اچانک غائب ہو گیا اور موچی گائے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ راستے میں سوچنے لگا کہ جب اس کی بیوی کو گائے کا پتہ چلے گا تو وہ بہت خوش ہوگی۔ وہ اس سوچ میں جا رہا تھا کہ اس کا گزر اس کی خالہ کے گھر سے ہوا۔ اس کی خالہ موچی کے ساتھ گائے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور موچی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ موچی نے سوچا کہ گھر ابھی دور ہے تو کیوں نہ تھوڑا آرام کر لو۔ موچی خالہ کے گھر گیا اور خالہ سے بولا، یہ میری گائے ہے، بس اس کے سامنے غلطی سے بھی یہ الفاظ نہ کہنا، گائے گائے دودھ دو۔ یہ سننا تھا کہ اس کی خالہ کے دل میں لالچ آئی۔ اس نے موچی کو چائے میں کوئی جڑی بوٹی ملا کے دی جس سے موچی بے ہوش ہو گیا۔ اس کی خالہ جلدی سے باورچی خانے میں گئی اور اپنی گائے کے ساتھ موچی کی گائے تبدیل کر دی۔ جب موچی کو ہوش آیا تو وہ گائے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ موچی نے گھر جاتے ہی بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کی بیوی سارا واقعہ سن کر بہت خوش ہوئی اور موچی سے کہا، تم اس کے سامنے وہی الفاظ دہراؤ جو جادوگر نے کہے تھے۔ موچی نے وہی الفاظ کہے لیکن گائے نے دودھ نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر موچی بہت پریشان ہوا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ وہ اس جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اسے سارا ماجرا سناتا ہے۔ یہ کہ وہ جادوگر کے پاس چلا گیا۔ موچی نے جادوگر سے کہا کہ تمہاری جادوئی گائے دودھ نہیں دے رہی ہے۔ یہ سن کر جادوگر حیران ہو گیا۔ جادوگر نے موچی سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں جادوئی مرغی دیتا ہوں۔ یہ جادوئی مرغی سونے کے انڈے دے گی جس سے تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہ جادوگر نے اپنی جادوئی چھڑی سے ایک مرغی بنائی۔ موچی نے مرغی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں موچی کی خالہ کا گھر آیا۔ اس نے جب موچی کے ساتھ مرغی کو دیکھا تو اس کے دل میں دوبارہ لالچ پیدا ہوئی۔ اس نے دوبارہ موچی کو اپنے گھر کی دعوت دی۔ موچی جب خالہ کے گھر گیا تو اس کی خالہ نے اس کو کھانا دیا اور کھانے میں وہی جڑی بوٹی ملا کے دی جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ موچی کی خالہ نے اس کی مرغی کو چھپا لیا اور اس کی جگہ ایک اور مرغی کو رکھ دیا۔ موچی کی جب آنکھ کھولی تو وہ مرغی کو لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ موچی نے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو مرغی کے بارے میں بتایا۔ اس کی بیوی بہت خوش ہو گئی، لیکن جب موچی نے مرغی سے انڈے دینے کو کہا تو اس نے انڈے نہیں دیے۔ اس پر موچی حیران ہو گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جادوگر کی طرف روانہ ہوا۔ جادوگر کے پاس جا کر اس موچی نے سارا واقعہ سنایا۔ جادوگر نے اس سے پوچھا کہ وہ گھر جانے سے پہلے کہیں اور جاتا ہے۔ موچی نے اس سے کہا کہ وہ اپنے گھر جانے سے پہلے اپنی خالہ کے گھر جاتا ہے۔ جادوگر کی سمجھ میں اب ساری بات آ گئی تھی۔ اس نے موچی کو ایک جادوئی چڑیا دی اور موچی سے کہا کہ اس بار بھی وہ اپنے گھر جانے سے پہلے اپنی خالہ کے گھر جائے۔ جادوگر کے کہنے کے مطابق وہ اپنی خالہ کے گھر گیا۔ خالہ چڑیا کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ موچی نے خالہ سے کہا کہ آج وہ اس کے احسان کا بدلہ دینے آیا ہے۔ موچی نے چڑیا کو خالہ کے سر پر بٹھایا۔ چڑیا نے خالہ کے سر پر چونچ مارنا شروع کر دیا۔ خالہ یہ سب دیکھ کے حیران ہو گئی اور موچی سے چڑیا کو واپس بلانے کو کہا۔ اس پر موچی بولا کہ میں ایک شرط پر چڑیا کو واپس بلاؤں گا اگر تم سچ بتا دو۔ خالہ بہت شرمندہ ہوئی اور موچی کو سارا سچ بتا دیا اور موچی کی گائے اور مرغی واپس کر دی۔ موچی اپنی گائے اور مرغی کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ موچی کی بیوی گائے اور مرغی کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔
اس گائے اور مرغی کی وجہ سے موچی کی زندگی خوشحال ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔